پھٹیاں ہوئیاں پیروں میں جوڑا ٹوٹا پیا ہے۔ فرمایا اویس اگر تو اجازت دے میں تیرے واسطے مکے دے وچوں 2 چادراں نویاں، یہ چادراں کی نے کفن دیاں 2 ہی چادراں نے، اویس نے ہمیشہ 2 ہی اوڑیاں، ہمیشہ 2 اوڑیاں نے۔ فرمایا اگر تو کہے، اگر تو اجازت دے تو میں مکے وچوں تیرے واسطے 2 نویاں چادراں منگواں۔ فرمایا عمر میں تیرا بھلا کرتا ہوں تو میرا برا کرتا ہے۔ فرمایا اویس اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے نیا جوڑا بھی منگوا سکتا ہوں۔ فرمایا عمر ہٹ، رستہ چھوڑ، موت قریب ہے، سفر بڑا لمبا ہے، گھاٹی مشکل ہے، اور میں جو ہے کمزور ہوں، خدا کے دشمن کے ساتھ میری جنگ ہے، اور یہ میرے پاس 2 درہم ہے، 2 روپے نے، مجھے تو ضمانت دے دے کہ ان کے خرچنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی، تو ضمانت دے دے تو میں تیرے گھروں چدرہ بھی منگوا لینا، جوڑے بھی منگوا لینا، ورنہ رستہ چھوڑ۔ فرمایا میں نے کوئی نصیحت کر دے، تو آپ نے فرمایا چھوڑ اس سلطنت کو، چھوڑ اس بادشاہی کو، چھوڑ اس حکومت کو، اور اپنے فکر میں لگ جا، ایک وقت آنے والا ہے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ تو فرمایا اویس بندہ تو ہے، بندہ تو ہے۔ پھر فرمایا اے دعا کر میرے واسطے۔ فرمایا سب کے لیے کرتا ہوں، دعا کر سارے واسطے کرنا۔ فرمایا نہیں، رسول اللہ نے حکم فرمایا ہے دعا کر۔ تو پھر کی کیتا؟ جبہ پیش کیتا۔ توجہ ہے تو حضور نے اپنا جبہ پیش کیتا۔ فرمایا علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہما اے توڑی تے اویس کی ملاقات ہوئے گی، تو انج کرنا انہوں کہنا اے جبہ پہن کے نا میری امت واسطے دعا کرے۔ بولے نہیں تسی یار، جبہ پہن کے میری امت واسطے دعا کرے۔ دیکھو کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی وڈی شان ہے کہ جنہوں رسول اللہ کہیں کہ میری امت کے واسطے دعا کرے۔ اور پھر دعا اویس رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق نے تھوڑی جی جلدی کی تھی۔ آپ نے جبہ گیا، جنگل میں دور چلے گئے، سجدے سر رکھیا، جبہ سامنے رکھیا، عرض کی تھی مولا اس وقت تک میں جبہ نہیں پہننا جب تک جڑا میرے محبوب نے حکم دیتا ہے مینوں۔ اور کیا انداز کیے، یا اللہ تیرے نبی نے بھی حکم دیتا ہے، عمر فاروق نے اپنا کام کیتا ہے، اور میں اپنا فرض ادا پیا کرنا، جڑا تیرا کام ہے اور تو کام کر دے۔ میرے نبی دی امت دی بخشت دی سند عطا فرما دے۔ سجدے دے اندر ساتھ رکھیا، دعا منگنے نے وقت گزرتا پیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگ پہ، کافی وقت گزر گیا ہے، اویس واپس نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے پتہ تے کرا کیا کتھے آیا، چلتے چلتے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے گئے، آپ نے حضرت عمر دے قدمہ دی آہٹ جب سنی نا، تے جڑی راز دی گل سی نا مالک نال، او دے انہوں بند کیتا تے اٹھ بیٹھے تے فرمایا عمر تھوڑی دیر نہ آؤں، تھوڑی دیر نہ آؤں تے میں حضور دی ساری امت دی رب کروں بخشوا لے کسی، لیکن ہون بھی بنو مزر قبیلے دے بکریاں دا جڑا ریوڑے اونا دے بکریاں دے جسماں دے جڑے وال نے اونا وال دے برابر اللہ تعالیٰ نے حضور دی امت کو بخش دیا ہے۔ کہتے صدقے
حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی جو سید التابعین نے حضور تے ہوندیاں حضور دی زیارت نہیں کیتی کیونکہ ماں کو ویلا ہی نہیں ملیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تے عشق تے رب دا پیار تے رسول اللہ کی محبت دا انداز کیے ساری رات قیام کرتے نے تے سارا دن قرآن پڑھتے نے تے جنگلہ جو اونٹ جاگتے پھرتے ہیں جنگلہ دے اندر اونٹ جاگتے نے عرفہ دے بادشاہ نے جڑا نقشہ کھچیا فرمایا او کی جاگنا ہے رات نو چور بھی جاگے اویس بھی جاگتا ہے اسی بھی جاگنے ہیں رات نو چور بھی جاگتا ہے رات نو بیمار بھی جاگتا ہے رات نو کتا بھی جاگتا ہے رات نو ولی بھی جاگتا ہے ولی جاگتا ہے کسے نو آباد کر دے ماں چور جاگتا ہے کسے نو برباد کر دے ماں میری سرکار فرما دے نے ایک جاگن ایک جاگن فرمایا زندگی اتنی بس رب دے میں ایک حصہ قیام وچ گزر جائے ایک حصہ رکوع دے اندر گزر جائے زندگی دا ایک حصہ جیڑا او سجدے دے اندر گزر جائے بس زندگی ختم حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگلاں دے اندر دن وچ قرآن پڑھتے نے سارا نالے اونٹ چارتے نے رات نو اللہ دی بارگاہ دے اندر ساری رات قیام کرتے نے حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعین وچوں مدینے دے تابعیاں وچوں نے آپ فرماتے نے میرا دل کیتا میں اویس دی زیارت کرا میں اویس نال ملاقات کرا فرماتے نے میں تلاش شروع کی میں اویس
فرماتے ہیں پہلی ملاقات کے اندر میں سلام کیتا اویس نے میرا نام بھی لیا میرے ابے دا نام بھی لیا میں پوچھیا حضور تانوں میرے بارے دے اندر پتہ کیویں چلے آئے تسی میرا نام کیویں جان دیو میرے باپ دا نام کیویں جان دیو میں خبیر نالے جڑا کل کائنات دا علم رکھنا والا ہے جڑا کل کائنات دیاں خبراں دینا والا ہے آپ نے فرمایا مینوں میرے رب نے خبر دتی آپ نے فرمایا اے اویس ایک رات میں تیرے نال گزارنا چاہنا فرمایا پیچھے ہٹ جا اگلی منزل بالکل قریب آ گئی موت دا فرشتہ سر تے کھڑا ہے حساب لین والا میرے کول کھڑا ہے اگلا سفر بڑا دور ہے فرماتے نے دوسرے تابعین حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میں بھی اویس کو تلاش کیتا کدے بصرہ دے جنگلاں دے اندر کدے یمن دے جنگلاں دے اندر آپ لوگاں دے اونٹ چارتے نے لوگ ہسدے نے تے اے روندے نے لوگ روندے نے اے ہسدا ہے حضرت ربیع فرماتے نے میں بھی تلاش کرتا او ویسے کبھی تے قریب پہنچیا اب شام دا وقت مغرب دی نماز دا وقت ہو گیا میں کہ انہیں بھی نماز پیا پڑھتا ہے میں بھی پڑھ لئی پڑھ کے میں کیا انہیں فرض پڑھے نے انہیں سنت پڑھے گا انہیں نفل پڑھے گا پھر گل بات ہوئے گی ملاقات ہوئے گی فرماتے ہیں مغرب تو لے کے عشاء تک مغرب دی نماز پڑھتا لیا جڑے والے عشاء دی نماز دا وقت ہویا حضرت ربیع فرماتے نے میں کیا انہیں عشاء دی ساریاں ستارہ رکعتیں فرض پڑھے گا سنت پڑھے گا فطر پڑھ کے نفل پڑھ کے میری یہ ملاقات ہوئے گی فرماتے نے جڑے والے نماز عشاء پڑھی پڑھن تو بعد کہتے ہیں آج ہماری قیام کی رات ہے اللہ حضرت ربیع کہتے ہیں میں ساری رات میں انتظار دے اندر رہیا انہیں رکعت مکتی انہیں گلبات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں ساری رات قیام وچ گزار دیتی سویرے دن چڑھیا میں کیا ہن گلبات کرے گا بیٹھ کے قرآن پڑھ لگ پیا سارا دن قرآن پڑھتا رہیا اسے واسطے میرے نبی نے فرمایا نشانیاں دل میں گردن جھکی جھکی ہے لباس پھٹیاں جو ہے گداڑی کھنیے ہر ویلے قرآن پڑھتا ہے آپ فرماتے ہیں دوجی رات آ گئی آگے ساڈے بھی مرنگ پھرتے نے بڑے بڑے بلیاں دے دعوے کرتے نے پر یہ محمد دا دیوانہ ہے اے مصطفیٰ دا مسئلہ نہیں پر کیسا مسئلہ نہیں جس مقام تے اویس پہنچیا کوئی پہنچ نہ سکیا جڑا قرب اویس نے پایا کوئی پا نہ سکیا جڑی محبت اویس نے پائی کوئی پا نہیں سکیا فرماتے نے دوجی رات دا وقت آیا شام دی نماز پڑھی مغرب تو عشاء تک عشاء تو بعد کہتے نے آج ہماری ربو کی رات ہے آج ساڑھی ربو کی رات ہے فرماتے نے ساری رات ساری رات اویس کی ربو کے اندر گزر گئی سردی آگی تے نمازی نس گئے گرمی آگی تے نمازی نس گئے گرمی تک کر دیئے سردی آگی تے سردی تک کر دیئے اس
سجنا جدوں دن قیامت والے دن مالک نے سامنے کھڑیا کر کے پوچھنا ہے او میں تینوں دولت بھی دتی میرے نجبات بھی فرماندے نے دن ویس نے جوانی بھی رب دی محبت جو درک کر دیتی صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ زندگی دی ہر خواہش رب دی محبت دے اندر تے ساڈی جوانی ساڈا لڑکپن ساڈی دولت ساڈی جوانی فرمایا تین گلاں دولت دتی 10 خرچ کیتی کہ وہ مولوی دی گل مصطفیٰ دا فرمان ہے قیامت والے دن رب کھڑیا کرے گا دولت دتی تے 10 کتے خرچ کیتی میرے دین دے کام آئی کہ یا اپنی مکانہ دی لاندا رہیا یا اپنے کاروبار دی لاندا رہیا یا اپنی اولاد دے ڈگریاں تے خرچ کرتا رہیا یا میرے محبوب دے دین واسطے دی کوشش کیتی کہ نہ کی تینوں اولاد دیتی اولاد کو ڈاکٹر بنایا پروفیسر بنایا دنیا دا ہر عہدہ دتا پائلٹ بنایا کمانڈر بنایا میجر بنایا جنرل بنایا کرنل بنایا یا میرے نبی دے دین واسطے دین دا بھی وارث بنایا حضور فرماتے تھے تیجا سوال تینوں جوانی دیتی تے تینوں نعمت دیتی جوانی دیتی یہ جوانی چوکا جو برباد ہو گئی یا یہ جوانی علم و دین دے پیچھے ٹوٹ گئی حضور فرماتے ہیں جب تک انہاں دا سوالوں کا جواب نہیں نہ دے گا رب نے ہلن نہیں تے دینا تے دسو تو ویس نہیں کہتا ہے جا پیچھا ہٹ منزل قریب ہے حساب لین والا میرے سر تے کھلوتا ہے حضرت ربیع فرمان لگے تو رات آئی تے آواز دیتی نماز عشاء پڑھ کے آپ نے فرمایا آج ہماری رکوع کی رات ہے حضرت ربیع فرماتے نے وہ ایس ساری رات قیام کے اندر سبحان ربی العظیم ساری رات آپ نے قیام کے اندر گزار دی فرماتے نے صبح پھر دن چڑھیا وہ ایس نے انج کر کے قرآن کھولے جنگلہ کے اندر قرآن کی تلاوت جاری ہے قرآن کا سارا دن قرآن پڑھیا آپ فرماتے نے تیجی رات آئی میں آج شاید تک بات کرنا ملاقات کا موقع مل جائے گا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی مغرب نو عشاء تک پڑھیا عشاء تو بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے فرمایا آج ہماری سجدے کی رات ہے حضرت ویسے کرتے نے سارے سجدے دے اندر کیا ساری رات سجدے وچ گزر گئی ہماری زندگی بس اتنی کو لمبی ہونی چاہیے ایک حصہ قیام وچ تے ایک حصہ رکوع وچ تے تیجا حصہ تے بندے دی زندگی دے تین حصے نے بچپن جوانی تے بولو یار خوش نصیب ہے بڑھاپا کہ جڑا رب دے کے چکے تے بڑھاپا تاش تے نہیں بیٹھا تساں ویکھیا بڑھاپا ٹی ویاں کے کیبل کے ویکھیا چاہ پی لیا تے گلاں کردیا گزر گیا تے قدر کریا کرو اس وقت نو کہ رب نے بڑھاپا اپنے اگے جھکان دی توفیق عطا فرمائی فرماتے نے چوتھا دن آیا کتنا چوتھا دن آیا کہ میں ملاقات کا موقع گل بات کا موقع ملتا ہے حضرت خواجہ ویسے قبری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کیویں آئے حضرت ربیع تابعی کہتے نے میں دل کیتا میں ملاقات کرا فرمایا ملاقات ہوگی کیا ٹر جا منزل قریب میں آپ نے عرض کی کیوں ہے مینوں کوئی نصیحت کر دے آپ نے فرمایا نصیحت دے جدوں رات نو سویں اپنی موت نو سرانے دے قریب سمجھ جڑے بڑے دن اٹھے تھے اپنی موت نو سامنے کھڑیا اینو سمجھ فرمایا گل سن میں تینوں دسا آدم سفیلا دنیا تے آئے تے ٹر گئے نو نجیب
انہاں کیا حضور کیسی گل پہ کرتے ہو عمر دے حیات دے فرمایا میں تینوں کہنا ہے او دے جان دا وقت ہو گیا اے اپنے جنگل دے اندر بیٹھ کے اے پیشن ہوئی دی خبر دی فرمایا عمر بھی چلا گیا جڑے بنے واپس آیا تے امیر المومنین نبی سال ہو گئے فرمایا میں بھی تر جانا ہے او مالک دے کے کھڑے آئے حساب دینا کی کیتا کیویں زندگی گزاری اس واسطے واپس ٹر جا جناب حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے دے اندر حضرت مظہر جانے جانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی دے مرشد پاک حضرت مظہر جانے جانا تفسیر مظہری دے مصنف آپ فرماتے نے میں ایک دن رات نو سوچتا ہوں میری آنکھ لگی میری قسمت دا ستارہ عروج تے پہنچیا میں ایک خواب ویکھیا خواب دے اندر میں کیویں میرے سامنے میرے گھر دے سامنے بہت بڑا کھلا میدان ہے میں خواب دے اندر ویکھا پوری نبی دی امت دے جتنے ولی نے سہروردی قادری نقشبندی چشتی جتنے ولی قطار در قطار ایک گزرتے جا رہے ہیں میں کھڑیاں ہو کے ویلا پیاں بڑے بڑے حسین چہرے بڑے بڑے خوبصورت چہرے میں انہاں ساریاں دی زیارت کی اچانک ولی گزر گئے مینوں خیال آیا کہ صرف ولی نے ایک میدان صرف ولیاں نال سجیا ہوا ہے یا کوئی اور ہستی بھی ہے فرماتے ہیں اچانک میں دیکھیا میدان اتنی روشنی کے اندر تبدیل ہویا جی میں پوری کائنات کی روشنی اس میدان میں اکٹھی ہو گئی جڑے والے روشنی میدان کے اندر اتنی زیادہ بڑھ گئی اچانک میں دیکھیا تین ہستیاں آ رہی نے ایک دا چہرہ سورج کی طرح پیا چمکدا ہے ایک دا چہرہ چاند وانگوں پیا چمکدا ہے ایک سجے ایک کھبے ایک وچکار اینوں دعا نے سہارا دتا ہے ایک نے سچے پاسوں پکڑی ہے ایک نے کھبے پاسوں پکڑی ہے ایدی گردن چھپی ہوئی ہے بال بکھرے ہوئے نے کپڑے پھٹے ہوئے نے جسم بالکل لال ہے لیکن جڑا سورج دے چہرے والا ہے وہ بھی سہارا پیا دیندا ہے جڑا چاند دے چہرے والا ہے انہیں بھی سہارا دتا ہے آپ فرماتے ہیں میں ایک ولی کولوں پوچھیا اے جڑا سورج دے چہرے والا ہے جڑا مہتاب دے چہرے والا ہے جڑا سورج دے چہرے والا اے کون ہے جڑا چاند دے چہرے والا اے کون ہے جڑا وچکار اے کون ہے آپ نے مینوں ایک ولی نے دسیا مظہر جانے جانا اے نوں نہیں جاندا اے کائنات دے امام محمد مصطفیٰ نے اے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجے پاسے مولا علی نے دوجے پاسے بولو ایک پاسے کملی والا ایک پاسے نبیاں دا سردار ایک پاسے ولیاں دا سردار جڑا وچکار عاشقاں دا امام ہے اے کون ہے فرمایا اینوں حضرت خواجہ ویسے کرنی آدے او خواجہ ویسے کرنی کس مقام تے پہنچیا اس واسطے عمر کہتے نے واہ ویسے بندہ تے تو ہے جنوں کملی والا بھی سہارا پیا دے
پانی کے اوپر نماز پڑھنی شروع کر دیتی تاجر کہنے کے سیٹ بڑے پہ بابے کو نماز پڑھتی پئی ہے سلام پھیریا پھر کہنے لگے بابا جی تسی نماز پڑھتے ہو پانی تے مسجدہ بچھا کے اے اسی لوگ چلے فرمایا دنیا ترک کرو دنیا ترک کر دی میں کیا کرنا سبحان اللہ دوسری بھی درجہ ہو کہ اتنا مردے کر کیا نہ کرتے مردے جی اوہو جو ہے تو مردے کیا نہ کرتے انہیں کہ ان مردے وڑے آئے ہیں چلو چھڑی دنیا آپ نے جنب چھڑو دنیا اور میں بسم اللہ پڑھ کے آلو پانی کے اندر بسم اللہ پڑھی تصار لایا کنارے کنارے لا کے نا کہنے کہ بابا اس وقت بھی بچا لے تے ساڑا مال بھی وہ بھی بچا پر میں کتنے ہوں کتنے چلے ہوں انہیں کہا جی تاجر تے مدینے چلے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مال لے دینا وعدہ کرو جنہ بھی مال جا کے حضور دے شہر مدینہ پاک یتیمہ مسکینہ غریباں میں تقسیم کر دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مال لے دینا اللہ بولو صحیح ہے مال لے دینا انہیں کہا بابا جی وعدہ آیا آپ نے فرمایا ہو دریا اے کشتی تار تو بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی کشتی کنارے لگی